جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں 5 روزہ دورے کے اوپر برطانیہ پہنچے ہیں۔ حافظ صاحب جو ہیں وہ جنرل مشرف کے آخری رسومات کے اندر شرکت نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ مشرف صاحب کو اس کے باوجود کہ انہوں نے 2 دفعہ آئین توڑا، اس کے باوجود کہ انہوں نے جامعہ حفصہ کی بچیوں کو فاسفورس بموں سے اڑوایا، انہوں نے پاکستان کی بری بحری اور فضائی حدود جو تھیں وہ دشمن کو بغیر کچھ لیے عطا کر دیں۔ اپنے اقتدار کے دوام کے لیے ٹرمپ کہتا تھا کہ جناب ہم نے $32 ارب دیے ہیں اور پاکستان کے خزانے میں $17 ارب آئے، باقی کے $14 ارب کتنے گئے؟ ان کی ملاقات ہوگی نواز شریف صاحب سے ہو سکتی ہے۔ یہ ملاقات جو ہوگی یہ ایسی جگہ پہ ہوگی جہاں پہ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ملے ہیں اور ملتے رہے ہیں، وہاں پہ ملاقات ہوگی، یا ان کے جو جایا کرتے تھے قاصد وہ سسری تھے نا۔ آؤ السلام علیکم جی۔ چاچو تو خیر پاکستان میں ہی ہیں، لیکن میاں نواز شریف کے ایک مبینہ مہمان جو ہیں وہ لندن پہنچ گئے۔ اس حوالے سے میرا تو کوئی موڈ نہیں تھا ولاگ کرنے کا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ عمران شفقت صاحب نے جو ہے وہ یہ کام کر لیا ہے تو چلیں پھر، اگر چکے گئے تو کٹھے چکے جاؤں گے، لہٰذا میں نے کہا میں ابھی اس کے اوپر پھڑکا دیتا ہوں۔ تو خیر اس سے مجھے حوصلہ ملا کہ ٹھیک ہے عمران شفقت صاحب کٹھے جاؤں گے، اگر کوئی اعتراض آیا تو۔ وہ واقعات اور حالات یہ ہے بتا رہے ہیں کہ جناب حافظ سید جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ 5 روزہ دورے کے اوپر برطانیہ پہنچے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے وہ تو یہی بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ پاکستان کی سولیڈیرٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کانفرنس ہے جس کے اندر وہ خطاب کریں گے، اور ظاہر ہے وہ عالمی کانفرنس ہوگی جس سے وہ خطاب کرنے کے لیے آرمی چیف کا جانا تو ظاہر ہے اسی امر کا متقاضی ہے، یا اسی امر کو ایڈوکیٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہے، تو اس لیے انہوں نے خود جانا اس کے اوپر مناسب خیال کیا۔ یہ کافی عرصہ پہلے اس طرح کے شیڈول طے ہوتے ہیں، اور یہ کافی دیر پہلے طے ہوئی ہوگی۔ کچھ لوگ اس کو اس سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ چونکہ حافظ صاحب جو ہیں وہ جنرل مشرف کے آخری رسومات کے اندر شرکت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو لہٰذا وہ پتلی گلی سے نکل گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اسٹیٹ فنرل جو ہے وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کرنے کی جو مہم ہے اور اس کے پیچھے جو پاور ہے وہ حافظ صاحب کی پاور ہی ہے نا جی۔ ٹھیک ہے کہ جناب مشرف صاحب کو اس کے باوجود کہ انہوں نے 2 دفعہ آئین توڑا، اس کے باوجود کہ انہوں نے جامعہ حفصہ کی بچیوں کو فاسفورس بموں سے اڑوایا اور ساڑا، اس کے باوجود کہ انہوں نے پاکستان کی بری بحری اور فضائی حدود جو تھیں وہ دشمن کو بغیر کچھ لیے عطا کر دیں اپنے اقتدار کے دوام کے لیے، اس کے باوجود کہ ٹرمپ کہتا تھا کہ جناب ہم نے $32 ارب دیے ہیں اور پاکستان کے خزانے میں $17 ارب آئے، باقی کے $14 ارب کتنے گئے؟ اس کے باوجود جو ہے اگر ادارے کا یا محکمے کا یا ڈپارٹمنٹ کا یہ اصرار ہے کہ نہیں، چونکہ مشرف ہمارا سربراہ رہا ہے اور وہ غاصب اور وہ آئین شکن جو ہے اس نے اس قوم کے اجتماعی اذہان کا پورے 9 سال مذاق اڑایا ہے، تو لہٰذا اس کو آفیشیل پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا جائے۔ تو اس کے اوپر خاکسار نے ایک بات کہی کہ یار اس کو پاکستان میں لا کے دفنایا جائے، جب کبھی ہماری عمر میں تو شاید یہ ممکن نہ ہو، لیکن جب کبھی ہمارے بچوں کی عمر میں یہ ممکن ہو کہ پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت آئے، اور جمہوریت جو ہے وہ آمریت کو محدود کر دے، اور اس حقیقی جمہوریت کے اندر جب یہ میزان سجے کہ وہ شخص جس نے ماضی کے اندر جمہوریت پہ شبخون مارا تھا اس کو جسٹس سیٹھ وقار کے فیصلے کے عین مطابق ڈی چوک میں لٹکانا ہے، جیسے کہ جنرل کرامویل کو برطانیہ میں لٹکا کے ہی جمہوریت کی مضبوطی کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو اس طرح پاکستان میں بھی اس کی بنیاد ایسے ہی رکھی جانی ہے۔ تو ایک تو اسی پھاڑ لیں گے نا، وہ ٹوپی دفن کیتی ہوئی مسجد اپنا کیا نام ہے فیصل مسجد کے صحن کے اندر
اور ایک یہ کراچی سے بھی منگوا لیں گے، ٹھیک ہے نا، سمبولیکلی کرنا ہے نا، تو ضروری ہے کہ وہ ہماری رسائی کے اندر ہو. کتنے پھر بندہ بعد میں بھیجتا پھرے ہیں اختیارہ وہاں پہ لینے کے لیے کہ اس کی باقیات وہاں سے لے کے آئیں، کیونکہ ہم نے اس کے تابوت کو ہی لٹکایا جائے گا نا. ہاں تابوت کو لٹکانا ہے، تو میرا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے اچھا رہے گا، سہولت رہے گی. تو خیر حافظ صاحب جو ہیں وہ برطانیہ کے دورے پر تشریف لے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو اس سے جوڑنا کہ وہ چونکہ عامر پرویز مشرف کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو اس لیے گئے ہیں. میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے، وہ ان کا پہلے سے دورہ شیڈول تھا. تو دورے کے اندر جناب بڑی اہم جو ہیں اس کے حوالے سے اس وقت شدنیاں چھوڑی جا رہی ہیں. میں کیا سی وچ حصہ پا لیے ہیں جی آہو. تو وہ جو شدنی ہے اس میں سے شدنی نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی نواز شریف صاحب سے، ہو سکتی ہے. وہ اپنا کچھ لوگوں کا خیال ہے 90% ملاقات کا امکان ہے، میرا خیال ہے 50-50 ہے. اور یہ ملاقات جو ہوگی یہ ایسی جگہ پہ ہوگی جہاں پہ کہ پہلے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ملے ہیں اور ملتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ ملاقات ہوگی، یا ان کے جو جایا کرتے تھے قاصد وہ سسری تھے نا، وہ قاصد جہاں پہ ملا کرتے تھے وہاں پہ ملاقات ہوگی. یعنی کہ وہ حسین نواز کے دفتر کے اندر نہیں ہوگی جہاں پہ اترتی ہوئی سیڑھیوں کے سامنے ہمہ وقت وہاں پہ جو مختلف میڈیا کے کیمرے ہیں شاہ صاحب کی قیادت کے اندر کوثر کاظمی صاحب جو ہیں اور اپنے جیو والے شاہ صاحب جو ہے ان کی قیادت کے اندر ہمہ وقت کیمرہ بردار جو صحافی ہیں وہ براجمان ہوتے ہیں. تو وہاں پہ تو یہ ملاقات نہیں ہوگی. لیوٹن کوئی جگہ ہے سنا ہے، وہاں پہ بھی کوئی میاں صاحب نے کوئی ٹھیا بنایا ہوا ہے، یا وہاں پہ کوئی مطلب کہ کوئی پیر واجد شاہ موجود ہیں وہاں پہ ملاقات ہو سکتی ہے. اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا تو یہی ہوگا کہ پہن تسی واپس آؤ اور آ کے تو جو ہے وہ قوم کو اس بحران میں سے نکالنے کے لیے جد و جہد کرے، جو کہ اس وقت ہمارے اوپر مسلط کر گیا ہے عمران احمد خان نیازی. تو یہ ایجنڈا ہو سکتا ہے، کوئی یقین دہانیاں ہو سکتی ہیں. میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آنے کو تیار ہیں اگر انہیں واپس آ کے انتخابی مہم چلانے دی جائے. تو اگر انہوں نے جیل میں ہی بیٹھنا ہے آ کے، تو ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ پھر میں یہیں پہ بیٹھا ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے. وہ جیل جانے کا مسئلہ نہیں ہے ان کو، وہ جیل بھگتا آئے ہیں اور انہوں نے کئی دفعہ جیل بھگتائی ہے، کوئی پہلی دفعہ تھوڑی بھگتائی ہے، ٹھیک ہے. وہ 2-3 دفعہ جیل بھگتا چکے ہوئے ہیں اور بھگت چکے ہوئے ہیں. اور میرا مطلب ہے کہ اٹک قلعے کو بھی بھگتا ہوا ہے انہوں نے، 32 سالہ قید کی سزا بھی پائی ہے اور پھانسی کے لیے کیس بھی لگ گیا تھا. وہ سارا کچھ بھگت چکے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کسی بھی جیل میں چلے جانا. لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار پھر جیل سے میں جا کے بیٹھنے سے تو میں یہیں پہ بہتر ہوں، کم از کم لوگوں سے رابطے میں تو رہتا ہوں، ہدایات بھی جاری کرتا رہتا ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ اس پہ آنے کو تیار نہیں ہے. ان کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ عمرانڈو ججز ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں فرما رکھی ہوئی ہیں اور ان کے کیس کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میاں صاحب ہمت کرو، وہ جہاں پہ پہلے اتنے کام ہو گئے ہیں تو پائیں وہ کیسز تو لگتے ہی نہیں. پی ٹی آئی تو علاوہ کسی تو کیسز لگتے ویکھے نہیں تسی ارجنٹلی ہیں. ان کے کیسز اسی دن فائل ہوتے ہیں، اسی دن لگ جاتے ہیں، شام کو 4 بجے ججمنٹ جو ہے وہ مل بھی جاتی ہے ان کو. اور میاں صاحب کی جو اپیل ہے وہ اس کو میرا مطلب ہے ٹیک اپ ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اور پہلے وہ کتنے عرصے کے بعد ٹیک اپ ہوئی تھی یہ بھی آپ کے علم میں تو ہوگا. تو خیر یہ وہ وہاں پہ پہنچے ہیں اور اس ملاقات کے حوالے سے مختلف قسم کی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. ریلیونسی وہ شخص جس کی سیاست کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بارے میں شیخ رشید نے کہا تھا کہ اب تابوت ہی وہاں سے واپس آئیں گے، ٹھیک ہے. وہ شخص جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا جو ہے وہ شارٹ کال کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور شیخ رشید صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں اور جیل میں روتے ہوئے پائے جا رہے ہیں.
اور وہ میرا مطلب ہے کہ گھر سے آیا ہوا کھانا جو ہے وہ شیخ صاحب تک نہیں پہنچایا گیا. شیخ صاحب تک کیڑا کار ہے؟ میرا مطلب ہے وہ تو کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہ تو اس بات کے پلیڈر رہے ہیں نا کہ اگر دودھ ملتا ہے بازار سے تو پھر بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے شادی اس لیے نہیں کی. تو جب شادی مطلب گھر تو گھر والی سے ہوتا ہے نا یار. ٹھیک ہے، جب گھر والی کوئی نہیں تو تواڈی کیڑی کروں، میرا مطلب خوراک آئی ہوئے گی. ٹھیک ہے نا. باقی آپ اتنے بد زبان ہیں کہ آپ کے بھتیجے بھانجے جو ہیں وہ آپ سے پناہ مانگتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے تو خاندان کے اندر دیا گلاں پتہ نہیں نا. آپ ان کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں. آپ کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی بھانجا بھتیجا کزن وزن آپ سے جو ملنے آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی مفاد اٹھا سکے، اس لیے آپ کے بیشتر رشتہ داروں نے آپ کو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے، آپ سے نہیں ملتے وہ. ٹھیک ہے. اور جو میرا مطلب ہے اس طرح کے پولیٹیکلی بینیفیشری ہیں جو یکے ازی اور بتیجا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورت کے اندر شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، میں بھوک ہڑتال کر رہا ہوں، یہ یار کو مناسب نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ ایسے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حریم شاہ نے نہ بھجوایا ہو، میں نہیں کچھ کہہ رہا. لیکن وہ شخص جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، اور اتنا ریلیونٹ ہے کہ اگر بھئی اس بات کو چھوڑ دیں، کسی پروٹوکول کے اندر، کسی شیڈول کے اندر، کسی ترتیب کے اندر کوئی ملاقات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ حافظ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب نے نواز شریف سے ملنا ہے، نہ اسے فون کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ جیسے ہی حافظ صاحب وہاں پہ لینڈ کیے ہیں، اس ملاقات کی جو ہے وہ اسپیکولیشن چل گئی ہے. ٹھیک. مکافات عمل کی چکی جو ہے وہ پیستی تو دیر سے ہے، لیکن پیستی بہت باریک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.